اور مزید مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو مہنگائی جو تھی وہ 11-12% کے قریب تھی. انہوں نے کہا بجٹ کے دوران کہ مہنگائی اگلے سال 11.5% ہوگی. میں نے اس وقت بھی پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ یہ 20 سے 30% ہوگی. آج یہ خود کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی 29.5% ہوگی. یہ ہے سی پی آئی. اگر سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری انرجی شامل ہے تو وہ 45% ہوگی, اور یہ مزید ابھی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. تو یہ جو قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا, اور پھر ٹی وی پہ آ کے ایسے بتاتے ہیں کہ جی اداکاری کر کے کہ کیا بات ہے جی, یہ بڑا ہم پہ پریشر تھا, عمران خان دیوالیہ کے قریب چھوڑ گیا, ہم نے تو اس ملک کو بچا لیا, ہم بڑے محب وطن ہیں. بجلی کی قیمت بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. جتنا انہوں نے پٹرول بڑھایا عمران خان نے اپنے 3.5 سال میں نہیں بڑھایا. جتنی یہ بجلی اور گیس ابھی تک بڑھا چکے ہیں عمران خان نے 3.5 سال میں نہیں بڑھائی. جتنا روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے 42 روپے صرف 5 ماہ میں, اتنا عمران خان کے 3.5 سال میں نہیں ہوا. جتنا یہ قرض لے چکے ہیں 7,500 ارب, پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا قرض اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں ہے. 88 ارب روپے یومیہ کے حساب سے ہمارا قرض بڑھ رہا ہے. اور کہنے کو یہ آئے تھے بڑا کمپٹنٹ بن کے اور بڑا تجربہ کار بن کے. تو یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے جو میں نے پیش کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عام اشیاء ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ جو آج کل لوگوں کو شش و پنج ہے وہ بجلی کے بلز پہ ہے, اور ہونا بھی چاہیے. جون کے مہینے میں مفتاح اسماعیل صاحب نے اور یہ ساری اکنامک ٹیم نے ضرورت سے زیادہ تیل منگا لیا. وہ ضرورت سے زیادہ تیل جب عالمی منڈی اپنے پیک پہ تھی اس وقت آیا, اور 248 روپے ڈالر کے اگینسٹ ایل سی نیشنل بینک آف پاکستان نے اس کی ریٹائر کی ان کے ناک تلے, جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے جا رہی ہیں لیکن پاکستان میں اوپر جا رہی ہیں. پھر انہوں نے پی ڈی ایل لگانا شروع کر دیا, آمدن کمانی شروع کر دی. جس کے لیے ہمیں روکتے تھے وہ کام انہوں نے خود کر دیا. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا تھا پر آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ معیشت تو سنبھل نہیں رہی. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا, یہ جو فیول سبسڈیز تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں, عمران خان بھی چلا گیا, قطر سے بھی آپ ہو آئے, ساری آپ نے قیمتیں بھی بڑھا رہی, لیکن معیشت تو سنبھل نہیں رہی. تو معیشت اس لیے نہیں سنبھل رہی کہ نمبر 1 تو آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے. ان کے وزراء صرف ابھی بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کی, قوم اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے مر رہی ہے. اس وقت آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے. آج بھی روپیہ 1.5 سے 2 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا آئی ایم ایف کی ڈیل کے باوجود, اور مفتاح شاہ صاحب آج آئے ہیں, فرح گوگی کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور کہا کہ عثمان گزار نے 14 لائسنس بیچ دی. یہ الزام لگا دیا جی. یہ آپ کا وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ صاحب جو ہیں یہ ان کی کارکردگی ہے. خود کچھ کہنے کو نہیں ہے, اپنی کارکردگی دکھانے کو نہیں ہے. اور بجلی اور گیس کے وزیر تو سامنے آتے ہی نہیں ہیں. یعنی بجلی ایک تو آ ہی نہیں رہی. ہمارے دور میں تو کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. اب بتائیں نا, آئے تھے کہا تھا کہ جی پاور پلانٹ بند پڑے تھے ہم نے سارے چلا دیے. بجلی کدھر گئی ہے؟ بجلی میں آپ کو بتاتا ہوں کدھر گئی ہے. مہنگے ترین پاور پلانٹ لگائے گئے, امپورٹڈ ایندھن پہ, امپورٹڈ گیس پہ, امپورٹڈ کوئلے پہ, جو آج بند پڑے ہیں. ان کے کئی 100 ارب روپے ماہانہ کیپیسٹی پیمنٹس جا رہے ہیں. وہ لگائے, عوام پہ بوجھ ڈالا, بجلی کی قیمت بڑھائی, اب ان کو بند کر دیا اور کہہ رہے ہیں اب ہم 10,000 میگا واٹ کے سولر پلانٹ لگانے جا رہے ہیں. اب ان کا بوجھ ڈالیں گے. کیا اس میں بھی اب ٹانکا لگے گا جس طرح قوم کو ٹانکا آپ نے پہلے لگایا تھا؟ تو میرے دوستو ساتھیو, یہ معیشت جو ہے یہ تو سنبھل نہیں رہی ان سے, اور یہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں سنبھلے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک تو اہل حکومت نہیں ہے, منتخب حکومت نہیں ہے. 85 جماعتوں والا ایک ٹولہ جو ہے وہ 350 کے اوپر حاوی بیٹھا ہوا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا جو سارا کا سارا دار و مدار ہے وہ سیاست کی طرف ہے. سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں, سب کو پتہ ہے کہ کس شہری کو اٹھانا ہے, کس پہ تشدد کرنا ہے, کون سا چینل بند کرنا ہے, یوٹیوب کب بند کرنی ہے. ان کے سارے وزراء تو ان کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. عوام کو ریلیف پہنچانا ان کے بس کا تو کام نہیں ہے. یہ تو, اور انتخابات انہوں نے کرانے نہیں, اس سے یہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معیشت اور سیاست ملک کی زیادہ دیر ایسے نہیں چل سکتی. یہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جتنی مرضی ٹی وی پہ آ کے اداکاری کر لیں, لوگوں کے پاس جب بل آتے ہیں, لوگ جب بازاروں میں جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کاروبار بند ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا امریلی اسٹیل بند ہو گئی, ٹویوٹا انڈس موٹر بند ہو رہی ہے, آپ کے بڑے بڑے جو پلانٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. اور یہ ہر طرف یہی حال پھیلا ہوا ہے کہ جو صنعت
عمران خان کے دور میں مال پورا نہیں کر پا رہی تھی اور اس کو ہم سستی بجلی کے پیکیجز دے رہے تھے، جس کی وہ آج فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے امپورٹڈ ایندھن والے پلانٹس کی وجہ سے، ان کے مہنگے خریدے ہوئے ایندھن کی وجہ سے اس کے نیچے دب رہی ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے اکانومی کے اندر، کیش کی سرکولیشن ختم ہو چکی ہے، اس کے نیچے دب رہی ہے. اور وہ یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے، اب اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوبارہ ان آفیشلی جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کی ایل سیز ریٹائر کرنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی پرائیویٹ بینکوں کو روکا جا رہا ہے، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ انٹر بینک مارکیٹ سے ڈالرز نہ خریدیں. تو یہ جب ملک کو آپ اس نہج پہ لے آئیں، اور یہ وہ ملک تھا جو 6% پہ گرو کر رہا تھا، جہاں پہ 16 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا، جہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، جہاں پہ دور دور تک کوئی دیوالیے کا نشان نہیں تھا، صرف ایک شخص کو نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ خودداری کی بات کرتا تھا، صرف ایک بیرونی آقا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری معیشت کو اور پوری عوام کو آج قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس غلطی کی اور اس مس اسیسمنٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جس طرف آگے جا رہے ہیں، یہ اب ایک قومی فریضہ بنتا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. یہ بات اب صرف سیاست کی نہیں ہے، بات معیشت کی بھی ہے. اور میں جس کاروباری محفل میں جاتا ہوں، مجھ سے صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ گھر واپس کب جائیں گے. کسی کاروباری آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس بری طرح سے معیشت کو ہینڈل کیا گیا، کس بری طرح سے. 2 مہینے تو ان سے یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. پھر 2 مہینے بعد انہوں نے قوم کو یہ بیانیہ دینا شروع کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ آ گئے تو دیوالیہ ہو جائے گا. آج چلے بھی گئے ہیں، ہر چیز مہنگی کر بھی دی ہے، پھر بھی معیشت نہیں سنبھل رہی. پھر بھی آج آپ کے پاس فائنینسنگ پوری کرنے کے لیے پیسے جو ہیں ان کا بندوبست نہیں ہو رہا. اور یوٹیوب بند ہو رہی ہے اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، کبھی ایک چینل بند، کبھی دوسرا چینل بند. یہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے شہری حقوق کے ساتھ، لیکن معیشت جو ہے اس کا دور دور تک ہوئی. آٹا مہنگا، گھی مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی. بجلی ہے نہیں، 50 روپے یونٹ، 54 روپے یونٹ، عام آدمی کہاں سے بجلی دے. اور ان کے وزراء دلچسپی بھی نہیں رکھتے. ہم نے تو 1 روپیہ بڑھانا ہوتا تھا، ہفتہ ہفتہ اس کی تیاری ہوتی تھی کہ کیسے اس کو سٹرکچر کریں کہ عام آدمی پہ اس کا بوجھ نہ آئے. پھر ڈر ڈر کے کابینہ میں لے کے جاتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی پوری کابینہ جو ہے عمران خان صاحب سمیت وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی بوجھ نہ ڈالا جائے عوام کے اوپر. یہاں پہ تو بیٹھے بیٹھے پتہ لگتا ہے سرکولیشن سے سمری ہے، یہ 5 روپے بجلی بڑھا دو، 53% گیس بڑھا دو. لوڈ شیڈنگ کتنی آ رہی ہے، کتنی جا رہی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں اب. یعنی ہمارے دور میں 1-2 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ چلی جاتی تھی تو رات کو ٹاک شوز ہوتے تھے کہ جی ایل این جی نہیں خریدی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا جی. آج دن میں 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی، اور جس ٹائم پہ بجلی آتی ہے تو 55 روپے کا یونٹ ہے. لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ اب سوالات نہیں ہو رہے. لیکن بہرحال ہم تو سوال کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اور ہم یہ بھی اس حکومت کو بتا دیں کہ جس طریقے سے آپ نے معیشت کا قتل کیا ہے، آپ نے اس ملک کے شہری حقوق کا تو قتل کیا ہے، آپ اس کے قاتل تو ہیں. آپ نے آئین کی جس طرح بے حرمتی کی ہے، آپ نے قوانین کی جس طرح بے حرمتی کی ہے، شہری حقوق کی پامالی کی ہے، سیاست کو جس طرح آپ نے ایک فاشزم اور مارشل لا دور کی یاد دلائی ہے. آپ معاشی قاتل نہیں ہیں. یہ معیشت کو آپ نے قتل کیا. یہ اب کہنا چھوڑ دیں دیوالیے سے بچایا، یہ کیا، کوئی دیوالیے کے قریب نہیں تھا. میں حلف سے کہتا ہوں کہ 4 مارچ کو جب عدم اعتماد ہے، یہ کوئی دور دور تک دیوالیے کا چانس نہیں تھا. یہ آپ کی وجہ سے یہ ملک یہاں اس نہج تک پہنچا ہے. تو ابھی بھی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اور جتنی جلدی یہ گھر جائیں گے اور جتنی جلدی عام انتخابات ہوئیں گے اتنی جلدی ہم نقصانات سے ریکوری اپنی شروع کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ جب ہم پوائنٹ آف نو ریکوری سے آگے چلے جائیں گے. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کے پالیسی ایکشنز ان افیکٹو ہو جاتے ہیں، جب جو بھی حکومتیں کریں، انٹرسٹ ریٹس کو اوپر نیچے کریں، یا اسٹیٹ بینک انٹروین کرے فورن ایکسچینج مارکیٹس کے اندر، یا آپ بجٹری میجرز، فسکل میجرز لیں، یہ میجرز پھر ناکافی رہ جاتے ہیں اور ہم اس کے دن بدن قریب تر پہنچتے جا رہے ہیں. اس وقت مارکیٹ سینٹیمنٹ ٹرن نہیں ہوا آپ کے آئی ایم ایف کے اندر جانے سے، کیونکہ آپ نے بیماری کا ڈائگنوز ہی ٹھیک نہیں کیا. یہ سیاسی عدم استحکام جو آپ پیدا کر کے لائے ہیں، اس کے بعد اکنامک انسرٹینٹی جو آپ لے کے آئے ہیں، یہ بنیادی وجہ اس کی ہے. تو اس وقت انا اپنی چھوڑ دیجئے، ورنہ آپ کو اس ملک سے نکالنے کے لیے، اس حکومت سے نکالنے کے لیے یہ نہ ہو کہ سیاست کو مزید کشیدگی کی طرف سیاست چلی جائے، اس سے اور زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوگا. جی سوالات ہیں. یہ تو 54 پیسے کا یونٹ بھی ہے، 54 روپے کا.
मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है उतने ज़्यादा कर्जे चढ़ते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जो आपकी 6% ग्रोथ थी उन्होंने कहा पाकिस्तान की मैक्सिमम ग्रोथ 4% में होनी चाहिए ताकि सस्टेनेबल हो जाता है। इस पर थोड़ा सा राय है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अजीब व गरीब सी कैलकुलेशंस हैं इनकी मिफ्ता साहब की, जो समझ नहीं आती। जब ये अपोजिशन में थे तो कहते थे 12 रुपए का यूनिट होए तो सारे मसाइल बिजली के हल हो जाएंगे, और ये IMF प्रोग्राम से निकलने के दर्स भी देते थे और कहते थे कि आप तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, PDL नहीं लगाना चाहिए। अब 12 रुपए का छोड़ के आपने खुद बता दिया कि 54 रुपए नहीं 58 रुपए बिजली के बिलों का अब यूनिट हो गया है। तो मैं तो नहीं समझता कि मिफ्ता साहब की किसी बात को कोई अब संजीदा लेता है, और जो मिफ्ता साहब की बात को संजीदा लेता है उसको खुद कोई संजीदा फिर नहीं लेता होगा। मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ एक सर्कस हमारे आगे लगाया गया है, एक फसाड है, और इनके हाथ में अब ये मईशत का कंट्रोल जो है वो इनके हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। देखें, फाइनेंस मिनिस्टर या मुशीर जो होता है उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है जिस वक्त उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कोई नहीं रहती। और ये मिफ्ता अकेले की बात नहीं है, मुझे पता है कि उनके खिलाफ कैंपेन चली हुई है उन्हीं की पार्टी में कि इनको हटा के सागडार को लाया जाए, और उसके पीछे शायद और अज़ाइम भी बड़े हैं, पावर पॉलिटिक्स है और शायद दूसरे खेल खेले जा रहे हैं। लेकिन वो इनसे भी बड़े डिजास्टर हैं। उन मौसूफ जो हैं वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने वो आर्किटेक्ट थे 2018 के क्राइसिस का, जिसको बड़े मुश्किल से जहां से हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया और वापस 6% ग्रोथ पे लेके आए, और वापस हम रिजर्व्स को ऑल टाइम हाई पे लेके गए। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि 4% से ज्यादा ग्रोथ नहीं, अब भाई आप तो 0.6% पे ले गए हो आप ग्रोथ, अब क्यों 7,500 अरब रुपया कर्जा आपका बढ़ गया? अब क्यों बढ़ गया आपका 7,500 रुपया अरब कर्जा? अच्छा, बताइएगा कि तहरीक इंसाफ किस चीज की मुंतजिर है?